رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ یہ قرآن کا جو لغوی معجزہ ہے، یہ مثال اس قصے کی ہے جو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے جس میں فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا تھا۔ یہ دو صورتوں سے دکھاؤں گا۔ پہلی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 34 میں وہ قصہ یاد کریں اور یاد کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ دو کام ادھر ذکر کیا ہے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اچھا، اب یہ قصہ سورہ صاد میں سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 74 میں بھی ہے، اور اس کے آگے پیچھے اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے ہو کر سوائے ابلیس کے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب آپ فرق یہاں پہ جو ہے وہ نوٹ کریں، وہ کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں جب یہ قصہ بتایا تو کہا کہ ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ جبکہ سورہ صاد میں صرف فرمایا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہاں پہ انکار کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ یہ خوبصورتی دیکھیں ذرا قصے کے بیان کرنے میں، اس کے انداز بیان کے اندر آپ خوبصورتی دیکھیں۔ یہاں پہ انکار کا ذکر کیوں نہیں ہے اور سورہ بقرہ میں انکار کا ذکر کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں، انکار کرنا ایک آگے عمل ہوتا ہے اور تکبر ایک کیفیت ہوتی ہے نا۔ تو انکار کا ذکر بھی اور پھر تکبر کا ذکر بھی۔ اب سبحان اللہ، اب آپ غور کریں کہ یہاں پہ انکار کرنے کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اب آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر آگے جا کر اسی صورت میں آدم علیہ السلام کی بھی کیفیت بتائی ہے۔ آدم علیہ السلام کی کیا کیفیت بتائی ہے؟ اگلی آیت کو ترجمہ دیکھیں۔ اور ہم نے کہا ہے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، کھاؤ اس میں سے با فراغت، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر پھسلا دیا، فأزلہم، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھسل گئے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا۔ اور پھر اگلی آیت میں پھر لیکن کیا کیا حضرت آدم علیہ السلام نے آگے سے؟ پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یعنی انہوں نے توبہ کی۔ تو اب آپ سبحان اللہ دیکھیں یہاں پہ کتنا مناسب تھا کہ دونوں انکار اور تکبر کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ انکار کے مقابلے میں حضرت آدم، انکار کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے منع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مقابلہ کیا شیطان نے، جانتے بوجھتے ہوئے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اس کے مقابلے میں یہ شیطنت ہے، اور آدمیت کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے جانتے بوجھتے نہیں بلکہ پھسل گئے، خواہشات ہو، کوئی اندر کی کمزوری ہو، کسی کی وجہ سے وہ پھسل گئے۔ تو پھسلنا اتنا وہ مضبوط قسم کا ریاکشن نہیں ہوتا، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اپنی کمزوری کی وجہ سے پھسل جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا کیا ریاکشن تھا؟ وہ پھسل گئے۔ لیکن شیطان کا کیا ریاکشن تھا؟ ابلیس کا، اس نے انکار کیا۔ انکار کرنا باقاعدہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کنٹراسٹ بنایا گیا ہے شیطنت میں اور آدمیت میں۔ پھر اندر کا کنٹراسٹ، وہ بلکہ بجائے اس کے کہ واپس آتا اور توبہ کرتا، اس نے کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، آگے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، جبکہ آدم علیہ السلام نے سبحان اللہ آگے سے توبہ کی۔ تو یہ کنٹراسٹ بنانے کے لیے لازمی تھا یہاں پہ انکار کا بھی ذکر کیا جاتا کہ شیطان ہوتے ہوئے اس نے انکار کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے آدمی ہوتے ہوئے پھسل گئے۔ اتنا زور نہیں ہے اس کے اندر کہ اللہ کی نافرمانی میں وہ زور ہو۔ شیطان نے آگے سے تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی۔ تو ایک کنٹراسٹ دکھایا گیا۔ جبکہ سورہ صاد میں جہاں پہ صرف تکبر کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا آگے ذکر ہی نہیں، صرف شیطان کے تکبر کا ہی ذکر ہے۔ آپ آگے ساری ترجمہ پڑھ لیں، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اعلی مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے بنایا تو نے آگ سے، اسے بنایا مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو گئے ہو اور اب تم پر میری لعنت رہے گی جزا و سزا کے دن تک۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ آدم علیہ السلام کا تو ذکر ہے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، آگے سے کس طریقے سے انہوں نے اپنا ریاکشن شو کیا۔ تو یہاں پہ ضرورت نہیں تھی کہ اس انکار کو دکھائیں، بلکہ آگے اس انکار کا ویسی انڈائریکٹلی بھی ذکر ہے۔ اللہ نے کہا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس سے سجدہ کرتا؟ تو اس کا تو ذکر آ ہی گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ کتنا مناسب تھا
کہ وہ انکار اور تکبر کا ذکر نہ کیا جاتا، بلکہ جبکہ سورہ بقرہ میں یہ کنٹراسٹ بنایا گیا آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز بیان ہے قرآن کا، جہاں جس لفظ کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے. کہانی وہی ہے لیکن بس انداز بیان کے اندر فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ قرآن جو ہے کوئی الٹا تکے والا کلام نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے اس قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.